ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ معزز اسلامی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العالمین کا احسان عظیم ہے اور اس کا کرم و فضل ہے کہ اس کی توفیق سے الحمدللہ ہم تمام مسلمان بھائیوں نے اور بہنوں نے رمضان المبارک جیسا بابرکت اور مقدس مہینے کو اللہ کی عبادت میں گزارا، اس کو پورا کیا، اور اس مہینے کے اندر ہم نے حتی الامکان اللہ نے ہمیں جتنی توفیق دی، اس مہینے کو اللہ کی عبادت میں، تلاوت قرآن میں، ذکر و اذکار میں، نوافل میں، قیام اللیل میں ہم نے الحمدللہ اس کو گزارا۔ اور آج کا دن تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کے لیے بہت بڑا دن ہے، خوشی اور مسرت کا دن ہے۔ اور یہ دن کیوں نہ ہو، کیونکہ آج کا دن ہمیں اپنے رب کی طرف سے بہت بڑا انعام ملنے والا ہے، اللہ کی خصوصی نوازش سے ہم سرفراز ہونے والے ہیں۔ اور اسلام کے اندر مسلمانوں کے لیے یہ دن عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دو ایسے دن ہیں جو مسلمانوں کے لیے سب سے اہم دن مانے جاتے ہیں، خوشی کے اعتبار سے، مسرت کے اعتبار سے۔ جیسا کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب آپ مدینہ آئے تو آپ نے دیکھا کہ مدینے کے اندر وہاں کے جو لوگ تھے وہ 2 دن کے اندر خوشی مناتے تھے، تہوار مناتے تھے۔ آپ نے ان سے پوچھا ما ہذان الیومان، یہ 2 دن تمہارے کس اعتبار سے ہیں، یہ کون سے دن ہے؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ اللہ کے نبی، یہ 2 دن ہمارے زمانہ جاہلیت سے چلے آ رہے ہیں، ان 2 دنوں کے اندر ہم خوشی مناتے ہیں، اپنی مسرت کا اظہار کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے صحابہ سے فرمایا، مسلمانوں سے کہا کہ دیکھو ان 2 دنوں کو چھوڑ دو، اور ان 2 دنوں کے بدلے میں اللہ رب العالمین نے تمہیں 2 عظیم دن عطا کیے ہیں، خوشیوں کا، مسرت کا، تہوار کا، اور وہ دن ہے عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ یہ عید الفطر جو 30 رمضان کے مکمل ہونے کے بعد ہم اور آپ اور پوری دنیا کے مسلمان اس دن کے اندر خوشی مناتے ہیں، مسرت کا اظہار کرتے ہیں، کیونکہ ایک ایسا دن ہے جس دن کے بارے میں خود اللہ رب العالمین کی حدیث ہے، حدیث قدسی ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ یہ میرے لیے ہے اور اس روزے کا بدلہ میں خود اپنے بندے کو عطا کروں گا، اور اسی دن یہ بدلہ عطا کرتا ہے۔ آج کے دن، آج عید الفطر کا دن ہے، شوال کی پہلی تاریخ ہے۔ آج کے دن جو ہم نے 30 روزے رکھے ہیں رمضان کی، جو مہینے کو ہم نے مکمل کیا ہے، ان کی تکمیل کی عبادت کے اندر ان مہینے کی محنت کا ثمرہ اور اس کا نتیجہ، اس کا پھل آج ہمیں ہمارا رب العالمین ہمیں عطا کرے گا۔ تو میرے بھائی، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر قوم کا ایک تہوار کا دن ہوتا ہے، خوشی کا دن ہوتا ہے، یہ ہمارا خوشی کا دن ہے عید الفطر۔ تو اسلام کے اندر ان 2 دنوں کے علاوہ اور کوئی تیسرا دن خوشی کا نہیں ہے، یہی 2 دن ہے جن دنوں کے اندر خوشی منانے کا، مسرت کا اظہار کرنے کا، اور اس طریقے سے آپس میں ملنے جلنے کا، محبت کا اظہار کرنے کا اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے مشروع قرار دیا ہے۔ میرے بھائی، یہ دن جس طریقے سے انسان کبھی جب کسی امتحان میں پاس ہوتا ہے اور اس امتحان میں پاس ہونے کے بعد وہ اپنی خوشی کا اظہار کرتا ہے اور طرح طرح کی تقریبات کا انعقاد کرتا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے اداروں کے اندر یا اس طریقے سے کالجوں کے اندر، یونیورسٹیوں کے اندر جب بچے اور اسٹوڈنٹ پاس کرتے ہیں تو ان کے پاس ہونے کی خوشی میں بڑی بڑی تقریبات رکھی جاتی ہیں، اور پھر ان بچوں کو، ان طلباء کو اسناد سے اور انعامات و نوازشات سے نوازا جاتا ہے۔
اسی طریقے سے آج کا یہ دن، آج کا یہ اجتماع اسی اعتبار سے ہے کہ ہم نے جو ایک مہینہ اللہ کی عبادت کی ہے اور ہم نے اس مہینے کو جو اللہ کی عبادت میں گزارا ہے، اللہ نے جو ہمیں امتحان کے طور پہ یہ مہینہ دیا ہے کہ کون مسلمان اس مہینے کس طریقے گزارتا ہے۔ الحمدللہ جو مسلمان اس مہینے کا بھرپور اہتمام کرتے ہیں، اس مہینے کو اللہ کی عبادت میں گزارتے ہیں، تو ان کا گویا وہ اپنے امتحان میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اور اس کامیابی کا ثمرہ اور اس کا نتیجہ اور اس کے اوپر منعقد ہونے والے مرتب ہونے والے انعامات آج کے دن ان کو دیا جاتا ہے، ان سے نوازا جاتا ہے۔ تو یہ بہت اہم دن ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ان کا ایک مشہور قول ہے کہ آج کے دن کے بارے میں کہ ہاتھ العید لیس لہ لمن لبس الجدید واکل الثرید، یہ خوشی کا دن صرف اس بات کا نام نہیں ہے کہ نئے کپڑے پہن لیں، اچھے لباس کو زیب تن کر لیں اور قیمتی ملبوسات سے اپنے آپ کو آراستہ پاراستہ کر لیں اور اپنے گھروں کے اندر بہترین کھانا پکا لیں اور بہترین ڈشیں ہم تیار کر لیں۔ یہ عید نہیں ہے، بلکہ عید کیا ہے؟ عید اس شخص کا ہے، یہ خوشی کا دن اس شخص کے لیے ہے لمن قبل صیامہ وقبل قیامہ وغفر لہ ذنبہ وشکر لہ سعیہ۔ اصل خوشی کا دن، اصل عید اس مسلمان کی ہے جن کا روزہ قبول کر لیا گیا، جن کی تراویح کی نماز قبول کر لی گئی اور جن کی بخشش کر دی گئی، اور انہوں نے جو محنت کیا رمضان کے اندر، اس محنت کو اللہ رب العالمین نے قبول کر لیا۔ اصل عید اس مسلمان کی ہے، اور یہ عید اسی مسلمان کی ہے جس نے رمضان کے روزے کو صحیح طریقے سے رکھا، رمضان کے روزے کا اہتمام کیا اور اپنے روزے کو ہر طرح کے لغو سے، بیہودہ کاموں سے، فضول چیزوں سے اپنے روزے کو محفوظ رکھا۔ اصل عید اور خوشی کا دن اس شخص کے لیے ہے، جیسے کہ اللہ نبی نے فرمایا کہ جس نے رمضان کا روزہ رکھا ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے، اور تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو اصل میں یہ خوشی کا دن اسی شخص کے لیے ہے، نہ کہ اس شخص کے لیے جنہوں نے رمضان کا روزہ نہیں رکھا، رمضان کے مہینے کو اپنی لاپرواہی میں، کوتاہی میں، اللہ کی نافرمانی میں گزار دیا۔ اور یہ مقدس مہینہ، پاکیزہ مہینہ جو مکمل طور پہ اجر و ثواب سے بھرپور مہینہ تھا، وہ اپنے لاابالی پن کا اظہار کر کے اس مہینے کے تقدس کو، اس مہینے کی حرمت کو پامال کرتا رہا۔ اس شخص کے لیے آج کا دن کوئی خوشی کا دن نہیں ہے، بلکہ خوشی کا دن اس شخص کے لیے ہے جنہوں نے رمضان کے مہینے کے اندر، رمضان کی راتوں کے اندر قیام کیا، تہجد کی نماز پڑھا، تلاوت قرآن کیا اور اپنی رات کو اللہ کی عبادت میں گزارا۔ اصل خوشی اور اصل مسرت اس شخص کے لیے ہے۔ چنانچہ جیسے کہا کہ علی نے فرمایا کہ صرف لباس پہن لینے کا نام، اچھا کھا لینے کا نام یہ عید نہیں ہے، بلکہ عید اصل اس شخص کے لیے ہے جن کا روزہ قبول اللہ نے کر لیا ہے، جن کا اللہ نے روزہ قبول کر لیا، جن کی تراویح کی نماز قبول ہو گئی، اور جنہوں نے رمضان کے اندر اپنے گناہوں کی معافی کرا لی اللہ تعالیٰ سے، رو رو کر کے، گڑگڑا کر کے، سجدہ ریز ہو کر کے۔ اصل عید اس شخص کے لیے ہے۔ اور آگے پھر فرمایا کہ یہ عید اس چیز کا نام نہیں ہے کہ آدمی بہترین قیمتی لباس ملبوسات پہن لے، بلکہ اصل عید یہ ہے کہ جس آدمی نے تقوی کا توشہ اختیار کر لیا، اصل عید اس کی ہے۔ تو میرے بھائی، یہ عید کے دن ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی نوازش کا دن ہے، اور اس بات کا عہد کرنے کا دن ہے کہ اللہ جس طریقے سے ہم نے ایک مہینے کے اندر تیری نافرمانی سے ہم نے اپنے آپ کو بچایا ہے، تیری معصیت سے بچایا ہے اور تیری بھرپور عبادت کرنے کی کوشش کی ہے، اللہ تعالیٰ آج ہم عہد کرتے ہیں کہ آئندہ 11 مہینے کے اندر بھی ہم اسی طریقے سے نماز کی پابندی کریں گے، برائی سے بچیں گے، معصیت سے بچیں گے، حرام خوری سے بچیں گے، شیطان کے بہکاوے میں آنے سے بچیں گے، اور اپنی راتوں کو اللہ کی عبادت میں گزاریں گے، اپنے راتوں کو تلاوت قرآن میں گزاریں گے، اپنی راتوں کو تہجد اور نوافل میں گزاریں گے۔ یہ آج کے دن اس بات کا عہد کرنے کا نام ہے۔ میرے بھائی، بڑے افسوس کی بات ہے کہ ایک چاند جب نکلتا ہے تو مسجدیں بھر جاتی ہیں، اور دوسرا چاند جب نکلتا ہے مسجدیں خالی ہو جاتی ہیں۔ اور آج دیکھیں گے کہ وہ مسلمان جو رمضان کے اندر بڑے اہتمام کے ساتھ، بڑی تاکید کے ساتھ اور بڑی پابندی کے ساتھ نمازوں کو ادا کیا، روزے کو رکھا، برائی سے بچا، غیبت سے بچا، چغل خوری سے بچا، حرام خوری سے بچا، لیکن آج پھر وہی مسلمان، آج شوال کا چاند نکلا کل سے، اور پھر ان کی زندگی میں وہی لاابالی پن، وہی منکرات پھر واپس آ جائیں گے۔ تو میرے بھائی،
گویا کہ جو انسان ایسا کرتا ہے کہ رمضان کے اندر پوری عبادت کرتا ہے، رمضان کا اہتمام کرتا ہے، اور رمضان گزرنے کے بعد پھر اس کی زندگی پرانے ڈگر پہ چلی جاتی ہے، تو گویا اس کا رمضان روزہ رکھنا، رمضان کا جاگنا اس کی زندگی میں کوئی بدلاؤ نہیں لایا، کیونکہ روزہ کا اصل مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ۔ 1 مہینے کی ٹریننگ کر کے 11 مہینے کی میں تمہاری زندگی کے اوپر اس مہینے کا اثر ہونا چاہیے، اس 1 مہینے کی محنت کا اثر 11 مہینے کی زندگی پہ ہونا چاہیے، گویا تب آپ کا روزہ صحیح معنی میں آپ کا روزہ ہوا، اور آپ نے اس رمضان کے روزے کی قدر کی اور اس کا آپ نے اہتمام کیا۔ اگر ہماری زندگی میں تقویٰ نہ آئے رمضان کے علاوہ شوال کے مہینے سے، پھر ہماری زندگی تقویٰ نکل جائے، اللہ کا ڈر نکل جائے، شیطان کا ہم مشغول ہو جائے، تو گویا کہ ہم نے تقویٰ ہماری زندگی میں آیا ہی نہیں۔ جبکہ روزے کا اصل مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، اللہ فرماتا ہے تمہاری زندگی میں تقویٰ آ جائے، اللہ کا ڈر آ جائے، اور جس طریقے سے تم نے نماز کی پابندی رمضان کے اندر کی تھی اسی طریقے سے تمہاری یہ پابندی 11 مہینے کے اندر برقرار ہے، کیونکہ ہم جس طریقے سے جس اللہ کی عبادت ہم نے رمضان کے اندر کی ہے وہ اللہ حی و قیوم ہے، وہ ازل سے ابد تک ہے، اس کی عبادت ہمیشہ کرنی ہے، اور یہ نماز جس کی ہم نے بھرپور پابندی کی ہے یہ نماز کبھی معاف ہونے والی نہیں ہے۔ یہ صرف رمضان کے نہیں ہے بلکہ رمضان کے علاوہ 11 مہینے کے اندر بھی یہ نماز اسی طریقے سے فرض ہے، اس کی پابندی اسی طریقے سے ضروری ہے۔ اور اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَاعْبُدْ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہ مسلمانوں تم اللہ کے اپنے رب کی عبادت اسی طریقے سے کرو اور کرتے رہو یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے، موت آ جائے۔ یہ نماز صرف رمضان کے لیے نہیں ہے، زکوٰۃ صرف رمضان کے لیے نہیں ہے، تلاوت قرآن صرف رمضان کے لیے نہیں ہے، نوافل صرف رمضان کے لیے نہیں ہے، بلکہ تمام عبادتیں رمضان کے اندر کرنا ہے، چونکہ فضائل والا مہینہ ہے، یہ خصوصی مہینہ ہے عبادت کا۔ لیکن اس کے علاوہ ہمیں اپنی زندگی کو 11 مہینے کے اندر بھی اللہ کے راستے میں لگانا ہے، اللہ کے راستے میں گزارنا ہے، اور اللہ کی نافرمانی سے بچنا ہے، اللہ کی معصیت سے بچنا ہے۔ تو میرے بھائی یہ رمضان کا مہینہ ہمیں یہ درس دیتا ہے، ہمیں ٹریننگ دیتا ہے کہ 1 مہینے کی ٹریننگ کر کے تم 11 مہینے اسی ڈگر پہ چلو، اسی رویش پہ چلو، اور اپنے آپ کو ویسے ہی مسلمان بناؤ جیسے کہ تم نے رمضان کے اندر اپنے آپ کو ڈھالا تھا، اپنے آپ کو بنایا تھا۔ ایک چیز تو یہ ہے، دوسری چیز یہ ہے کہ ہم نے جو عبادتیں کی ہے میرے بھائی رمضان کے اندر، اس عبادت پہ مداومت ہونی چاہیے، یعنی 11 مہینے کے اندر ہم ایسے ہی عمل کرتے رہیں، صرف 1 مہینے نہ کریں، کیونکہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب ہمارا پروردگار اللہ تعالیٰ ہے، اور پھر اپنے اس بات پہ وہ ڈٹے رہے، قائم رہے، ہاں، تو وہی مسلمان ہیں جن کے اوپر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور ان کے لیے دنیا آخرت میں کوئی ڈر کوئی خوف نہیں ہے۔ یہ ان مسلمانوں کی صفت ہے جو اپنی زندگی کو مرتے دم تک اللہ کے راستے میں، اللہ کے دین پہ اپنی زندگی کو لگا کے رکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ تعریف کی ہے، تو ہمیں بھی رمضان کے مہینے کی طرح بقیہ 11 مہینے کے اندر ہمیں اللہ کے دین پہ ڈٹے رہنا ہے، ہمارے قدم میں کسی قسم کا تزلزل نہیں آنا چاہیے، ہمارے اندر کسی قسم کی سستی اور لاپرواہی نہیں آنی چاہیے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، ہم نے جو عمل کیا ہے اور اس سے اللہ تعالیٰ کی قبول کرنے کی ہمیشہ دعا کرتی رہنی چاہیے کہ اللہ ہم نے جو کچھ عمل کیا ہے، کیونکہ کوئی عمل اللہ کی توفیق کے بغیر، اللہ کے فضل کے بغیر ہم نہیں کر سکتے ہیں۔ اس لیے ہم نے جو بھی عمل کیا ہے، عمل کر کے صرف ہم مطمئن نہ ہو جائیں کہ ہم نے روزے رکھ لیے ہیں، نمازیں پڑھ لی ہیں، تراویح پڑھ لی ہیں، صدقہ خیرات ادا کر دیا ہے، سب کچھ کر دیا ہم نے اور اللہ تو قبول کرے گا ہی نہیں، بلکہ ہمیں ان کاموں کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے خلوص دل کے ساتھ، گریہ زاری کے ساتھ قبول کرنے کی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہم نے جو بھی عبادتیں کی، اللہ ہم نے تو رمضان کا حق ادا نہیں کیا، جو حق تھا اللہ ہم نے تیری عبادت کا حق ادا نہیں کیا، لیکن اللہ ہم سے جو بھی بن سکا، ہم نے جس طریقے سے اللہ تیری عبادت ہم نے کی ہے، اللہ ان عبادتوں کو تو قبول فرما لے۔ یہ دعا کرتی رہنی چاہیے، جیسے کہ اللہ رب العالمین نے خود قرآن کے اندر سکھایا اپنے 2 عظیم پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو زبانی، کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں باپ بیٹوں کو خانہ کعبہ کی تعمیر کرنے کا حکم دیا۔ جب انہوں نے تعمیر بھی کر رہے تھے دونوں باپ بیٹا اور دعا بھی کر رہے تھے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، کہ بارے الہ ہم یہ جو عمل کر رہے ہیں، یہ جو کام کر رہے ہیں، اللہ تو ہمارے اس عمل کو، اس کام کو قبول کر فرما لے۔ اب دیکھیں اللہ خود حکم دیا ہے، اللہ کے حکم سے خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ اللہ سے دونوں باپ بیٹے دعا بھی کر رہے ہیں۔ تو یہ اتنے عظیم پیغمبر جب وہ دعا کر رہے ہیں
تو میرے بھائی ہم لوگ تو عام انسان ہے، اس لیے ہم جو بھی عبادت کریں، عبادت کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ سے اس کی قبولیت کی دعا بھی کرنی چاہیے، دعا بھی کرنی چاہیے، تبھی ہماری کامیابی، ہماری نجات ہے۔ ایک چوتھی چیز ہم نے جو ابھی رمضان میں کیا ہے، اس پہ ہمیں اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تیری توفیق سے ہم نے جو بھی کیا، اللہ تعالیٰ ہماری بس کی بات نہیں تھی، تیری توفیق سے، تیرے کرم سے، تیرے فضل سے ہم نے جو بھی کیا ہے یہ تیری توفیق سے ہوا ہے، تیری توفیق سے ہوا ہے، کیونکہ جسے تو توفیق دے گا اللہ وہی کر سکے گا، اور جسے توفیق نہیں دے گا وہ کبھی بھی نیک کام نہیں کر سکتا ہے۔ تو اس پہ ہمیں اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، کہ اللہ تمہارے ساتھ آسانی کا معاملہ چاہتا ہے، تمہارے اوپر پریشانی ڈالنا نہیں چاہتا ہے۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اور اے مسلمانوں تم رمضان کی 30 گنتی کو مکمل کرو، یہ 30 دن کا رمضان ہے اس کو مکمل کرو۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، اور اللہ نے تمہیں جو توفیق دی رمضان کے مہینے کے اندر عبادت کرنے کی، اس پہ اللہ کی کبریائی بیان کرو، اللہ کی عظمت بیان کرو، اور وہ عظمت یہی ہے جو ہم لوگ کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو ہم نے جو کچھ کیا ہے اس پہ اللہ کا ہم شکریہ ادا کریں، اللہ کی تعریف کریں، اس کی عظمت اور کبریائی بیان کریں، اور اللہ فرماتا ہے وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکریہ ادا کرو۔ تو ہمیں اللہ کا شکریہ ادا کرنا ہے کہ اللہ ہم نے جو کچھ بھی کیا ہے تیری توفیق سے کیا ہے، تیری فضل سے کیا ہے، تیری مہربانی سے کیا ہے، ہماری طاقت نہیں تھی اللہ کچھ کرنے کی، ہمارے بس کی بات نہیں تھی اللہ، تو نے ہمیں توفیق دی، اللہ ایسے ہی ہمیں مزید توفیق دے تاکہ ہم اسی طریقے سے تیری عبادت کرتے رہیں۔ میرے بھائی اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز ہمیں اور دیکھنا ہے، عید کے دن سے تعلق سے جہاں ہم اچھے کام کرتے ہیں وہیں پہ ہمارے سماج کے اندر، ہمارے گھر کے اندر بہت سے منکرات، اللہ کی نافرمانیاں بھی ہوتی ہیں۔ ان میں سے ایک اہم چیز عید کے دن نیا کپڑا پہننا سنت ہے، اللہ نبی نے کہا ہے کہ نیا کپڑا پہنو عید کے دن، جس کے پاس جو میسر ہو جس طریقے سے کپڑا پہننا چاہیے اور خوشبو عطر استعمال کرنا چاہیے۔ لیکن کپڑے کے ساتھ ساتھ ہمارے بہت سے بھائی آج کل نوجوان ساتھی لمبی لمبی پینٹ سے لیتے ہیں، جو پینٹ ان کا پاجامہ ٹخنے کے نیچے چلا جاتا ہے، ٹخنے کے نیچے چلا جاتا ہے، یہ بہت ہی بڑا گناہ کام ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ما اسفل من الکعبین من الازار فهو فی النار، کہ تمہارا کپڑا جو ٹخنا سے نیچے جائے گا وہ تمہارا جسم کا وہ حصہ جہنم میں جلے گا، جہنم میں جلے گا۔ اس لیے خوشی کا دن ہے، کپڑا پہنا ہے لیکن کپڑا کیسا ہونا چاہیے؟ ٹخنے کے اوپر ہونا چاہیے، ٹخنے کے نیچے کپڑا نہیں جانا چاہیے۔ اور حدیث میں ہے کہ جو شخص ٹخنے کے نیچے کپڑا پہنتا ہے کل قیامت میں اللہ تعالیٰ نہ ان سے بات کرے گا، نہ ان کو دیکھے گا، نہ ان پہ کوئی اپنی رحمت نازل کرے گا۔ تو اس لیے یہ مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے، مردوں کے لیے حکم ہے کہ ان کا کپڑا شلوار ہو، پینٹ ہو، کچھ بھی پاجامہ لنگی کچھ بھی ہو ٹخنے کے اوپر ہونا چاہیے، کیونکہ ٹخنے کے نیچے کپڑا لٹکا کے پہننا یہ تکبر کی علامت ہے، کبر کی علامت ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کو ہرگز پسند نہیں ہے۔ ایک اہم چیز آج کے دن ہمارے گھر کے اندر ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں اور بن سور کے نکل جاتی ہیں گھومنے کے لیے، تفریح کرنے کے لیے، بے پردگی کے ساتھ، بے حیائی کے ساتھ۔ میرے بھائی اس پہ مکمل پابندی لگائیں، ہماری بچیاں، ہماری بہنیں، ہماری مائیں اور کہیں جا رہی ہیں تو بالکل باپردہ ہو کے جائیں، زیب و زینت کریں لیکن وہ زیب و زینت چھپا ہونا چاہیے، غیر مردوں کے لیے، نامحرم مردوں کے سامنے بالکل اس کا اظہار نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے تعالیٰ نے خود قرآن کے اندر فرمایا ہے کہ تم اپنے زیب و زینت کو ظاہر مت کرو، غیر مردوں کے لیے، یہ زیب و زینت شوہروں کے لیے ہے، گھر میں کریں، لیکن باہر نکل کے بناؤ سنگار کر کے، بے پردہ ہو کر کے، سر کھول کر کے، چہرہ کھول کر کے، بدن کے نصیب و فراز ظاہر کر کے ہماری بہنیں، مائیں، بیٹیاں سڑکوں پر نکلتی ہیں، گھومتی ہیں اور مہمانی کھانے کے لیے ادھر ادھر چلی جاتی ہیں۔ تو میرے بھائی ان پہ بھی جو گھر کے گارجن ہیں مکمل اس پہ نگاہ رکھیں، یہ بے حیائی ہے اور یہ اسلام کی تعلیم کے اعتبار سے کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے۔ تو یہ چند باتیں تھی جس کو ہمیں اور آپ کو دھیان رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم تمام مسلمانوں کو اللہ نیک کام کرنے توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم نے رمضان کے اندر جو بھی عبادتیں کی ہے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ان عبادتوں کو قبول فرما، اللہ ہماری ان عبادتوں کو ہمارے نجات کا ذریعہ بنا، اللہ ہمارے میزان حسنات میں ان کو اے اللہ اس کو درج فرما۔ اللہ پوری دنیا کے اندر مسلمان جہاں کہیں پریشان حال ہیں اے اللہ مسلمانوں کی پریشانیوں دور عطا فرما۔
اے اللہ کفار مشرکین اور اعداء اسلام مسلمانوں کے خلاف جو سازشیں کر رہے ہیں مسلمانوں کو مٹانے کی، اس کو ذلیل کرنے کی، اسلام کو دبانے کی، مذہب اسلام کو مٹانے کی، اے اللہ جو بھی سازشیں کر رہے ہیں اے اللہ ان کی سازش کو ناکام کر دے، اے اللہ ان کی سازش کو انہی کو پلٹ دے، اے اللہ پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کی ادارے کی، مساجد کی، مکاتب کی، دینی مراکز کی اللہ تو حفاظت فرما، اے اللہ پوری دنیا کے اندر پوری باطل طاقتیں، طاغوتی طاقتیں مسلمانوں کے اوپر چڑھ دوڑی ہیں اللہ، مسلمانوں کو مٹانے کے لیے ہر در پہ کوشش کر رہی ہیں، اے اللہ تو ہی کارساز ہے، اے اللہ تو جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت دے، اے اللہ مسلمانوں کو عزت و سربلندی عطا فرما، اے اللہ مسلمانوں کے دشمنوں کو ذلیل و رسوا کر، اے اللہ ان کی سازشوں کو، ان کی تدابیر کو، اے اللہ ان کے مکر و فریب کو اے اللہ تو ناکام کر دے، اے اللہ تو سب سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے، اے اللہ ہم میں سے جو پریشان حال ہیں ان کے پریشانی دور عطا فرما دے، اے اللہ جو مریض ہیں اے اللہ ان کو شفا کامل اور عاجل عطا فرما دے، اے اللہ جو مقروض ہیں ان کو قرض سے نکلنے کی بہترین سبیل نکال دے، اے اللہ جو بھی کسی طرح پریشانی مبتلا ہے، قرض میں، کیس میں یا کسی اور بھی معاملے میں اللہ ان کو ان تمام پریشانیوں سے اللہ نجات دے اور اس پریشانیوں سے نکلنے کے اللہ تو بہترین سبیل اور راستہ عطا فرما دے، آمین، تقبل۔